اللہ کے رسول ایک ریکویسٹ ہے، گزارش یہ ہے کہ جب مجھے یہ بیماری لگتی ہے، جب یہ میرا دورہ پڑتا ہے تو میرے کپڑے میرے جسم سے اتر جاتے ہیں، لوگ میرے جسم کو دیکھ لیتے ہیں، میں برہنہ ہو جاتی ہوں، ننگی ہو جاتی ہوں، لوگوں کی نظریں میرے اوپر پڑ جاتی ہے، میں پریشان ہو جاتی ہوں، لوگوں کے سامنے اپنا جسم لوگ دیکھ لیتے ہیں اور بعد میں میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ کے رسول آپ میرے لیے یہ دعا کر دیں، جب یہ بیماری لگے، جب یہ بیماری کا دورہ پڑے، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، میرا کپڑا میرے جسم سے نہیں نکلنا چاہیے۔ آپ نے دعا مانگی، اے اللہ اس عورت کو جب بھی یہ بیماری کا دورہ ہو، اے اللہ اس کے جسم سے کپڑے اترنے نہ دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی اس دعا کو بھی سن لیا اور اس طریقے سے سنا کہ اس عورت کی زندگی پہ کئی بار دورے پڑے، لیکن وہ عورت کبھی بھی ننگی نہ ہوئی، کبھی بھی اس عورت کے جسم سے کپڑا الگ نہیں ہوا۔ کہ دور میں ایک عورت آئی اور آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرتی ہے کہ اللہ کے رسول مجھے مرگی کی بیماری ہو گئی ہے، مجھے مرگی کی بیماری ہو گئی ہے۔ یہ عورت بھی کالی تھی لیکن پھر اللہ کے رسول سے شکایت کر رہی ہے، آئی اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دیجئے، میری یہ بیماری ختم ہو جائے۔ آپ نے اس عورت کو دیکھا، پھر آپ نے جواب دیا انشیت دعوتی، آئی میری بہن خاتون، اگر تم کہو تو میں تمہارے لیے دعا کر دوں، تم ٹھیک بھی ہو جاؤ، اور آئی عورت خاتون اگر تم چاہو تو صبر کرو، صبر کرنے کا بدلہ تیرے لیے جنت ہے، اگر تم صبر کرو تو تمہارے لیے جنت ہے، اور اگر تم صبر نہیں کرو گے تو میں تمہارے لیے دعا کر دیتا ہوں، تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ لیکن اے عورت، اے بہن، یہ مت کہنا کہ تمہاری بیماری ٹھیک ہو جائے گی، لیکن میں یہ نہیں گارنٹی دے سکتا ہوں کہ تم جنت میں جاؤ گی، صبر کرو گی تو جنت میں جاؤ گی۔ اس عورت نے کہا اللہ کے رسول میں صبر کروں گی، میرے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اے اللہ کے رسول ایک ریکویسٹ ہے، گزارش یہ ہے کہ جب مجھے یہ بیماری لگتی ہے، جب یہ میرا دورہ پڑتا ہے تو میرے کپڑے میرے جسم سے اتر جاتے ہیں، لوگ میرے جسم کو دیکھ لیتے ہیں، میں برہنہ ہو جاتی ہوں، ننگی ہو جاتی ہوں، لوگوں کی نظریں میرے اوپر پڑ جاتی ہے، میں پریشان ہو جاتی ہوں، لوگوں کے سامنے اپنا جسم لوگ دیکھ لیتے ہیں اور بعد میں میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ کے رسول آپ میرے لیے یہ دعا کر دیں، جب یہ بیماری لگے، جب یہ بیماری کا دورہ پڑے، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، میرا کپڑا میرے جسم سے نہیں نکلنا چاہیے۔ آپ نے دعا مانگی، اے اللہ اس عورت کو جب بھی یہ بیماری کا دورہ ہو، اے اللہ اس کے جسم سے کپڑے اترنے نہ دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی اس دعا کو بھی سن لیا اور اس طریقے سے سنا کہ اس عورت کی زندگی پہ کئی بار دورے پڑے، لیکن وہ عورت کبھی بھی ننگی نہ ہوئی، کبھی بھی اس عورت کے جسم سے کپڑا الگ نہیں ہوا۔ میرے بھائیوں، عورت تھی، کالی کلوٹی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ جنتی تھی کیونکہ وہ اللہ سے ڈرنے والی تھی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے پیارا وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہو، اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، دیندار ہو۔ ہم اور آپ تو دنیا میں جسم دیکھتے ہیں کتنے خوبصورت ہے، کتنا ہینڈسم دکھ رہا ہے، اسی کے اوپر ہم لگے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کالا گورا یہ سب کچھ نہیں دیکھتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کا تقوی دیکھتا ہے، خوف دیکھتا ہے، ڈر دیکھتا ہے۔ یہ خوف الہی ہونا چاہیے۔ انسانوں کو الگ الگ شعبے میں بانٹ دیا اور بانٹنے کے بعد بتا دیا کہ تم میں سے جو بھی انسان میرے پیچھے چلے گا، میں اس کے پیچھے چلوں گا، تم میں سے جو بھی انسان میرے پیچھے چلے گا، میں اس کے پیچھے چلوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
جو جہاں کا بھی رہنے والا ہو اگر وہ مجھ سے ڈرے گا، مکہ مدینہ کا رہنے والا ہو اگر وہ نہ ڈرے تو جنتی نہیں ہے۔ ہندوستان کا رہنے والا اور آزان سن کر کے وہ مسجد میں پہنچتا ہو، اللہ اکبر کی صدائیں سننے کے بعد وہ آزان کا جواب بھی دیتا ہو، اور پھر مسجد میں پہنچ کر کے باجماعت نماز ادا کرتا ہو۔ ایک سعودی عرب میں رہنے والا وہ آزان سن کر کے جواب نہ دے اور نماز ادا نہ کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ہندوستان کا رہنے والا کیوں نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ آزان کا جواب اس نے دی، اور آزان کا جواب دینے کے بعد مسجد میں بھی پہنچا اور اس نے نماز ادا کی، لیکن وہ سعودی عربیہ کے اس بابرکت جگہ میں بھی کیوں نہ ہو لیکن اس نے نماز نہیں پڑھی۔ اب یہ ہندوستان کا آدمی سعودی عربیہ سے زیادہ اللہ کی نظر میں پیارا ہے، کیونکہ یہ اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نظر میں سب سے پیارا تم میں سے وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔ آج ہمارے یہاں یہی چیز تو نہیں ہے، آج ہمارے یہی خوف نہیں ہے، ڈر نہیں ہے۔ آج ہمارے یہاں ذمہ داروں کی دلوں کے اندر ڈر نہیں ہے، آج ہمارے یہاں علماء کے ساتھ ظلم ہوا کرتا ہے، آج ہمارے یہاں بڑے بڑے مدرسوں کے جو ذمہ دار ہیں وہ اپنے اپنے علماء کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ پیش آیا کرتے ہیں، اپنے یہاں کے مولویوں کا خون چوسنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے مولویوں کے اوپر ظلم زیادتی کر رہے ہیں، اپنے علماء کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ ان کو دنیا والا بس، ان کو دنیا داری سے مطلب، ان کو اللہ کا ڈر نہیں ہے، ان کو خوف نہیں ہے، ان کو اللہ کا ڈر نہیں ہے، یہ دنیا کے سامنے اپنا وجود دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی بڑا ہے اور ان کا پاور، ان کا طاقت بہت ہی زیادہ ہے، اس وجہ سے انسانوں کو چاہیے کہ انسان کسی کے اوپر ظلم نہ کرے۔ اگر تیرے پاس طاقت ہے، تیرے پاس اگر پاور ہے تو میرے بھائیوں سب سے بڑا پاور اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، آج نہیں تو کل رب العالمین کے سامنے جانا پڑے گا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس ظلم کو، اس زیادتی کو حرام قرار دیا ہے اور فرمایا انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، اے میرے بندو میں نے ظلم کو تمہارے اوپر حرام قرار دیا ہے، انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندو میں نے اپنے پر ظلم کو حرام قرار دیا ہے اور تمہارے اوپر بھی میں نے ظلم کو حرام قرار دیا ہے، کوئی کسی کے اوپر ظلم نہ کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی ہے اور اپنے نوکر کے اوپر ظلم کرتا ہو۔ محمد رسول اللہ کا جب انتقال کا وقت آیا تو آپ نے ایسے وقت پہ لوگوں کے سامنے جو وصیت فرمائی تھی، اس وقت آپ نے فرمایا تھا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، اے لوگوں نماز کا خیال کرنا، اے لوگوں نماز کبھی بھی جان بوجھ کر کے مت چھوڑنا، وما ملکت ایمانکم، اور اے لوگوں اپنے مرد ہاتھوں کے ساتھ، اپنے نوکروں کے ساتھ، اپنے ورکروں کے ساتھ تم اچھا سلوک کرنا۔ تیرے دکان میں جو بھی کام کرتا ہو، تیرے تجارت میں جو بھی سپورٹ کرتا ہو، تیرے انڈر میں جو لوگ کام کرنے والے ہوں ان کے ساتھ تم اچھا سلوک کرنا، ظلم نہ کرنا، زیادتی نہ کرنا، کیونکہ میرے بھائیوں یہ بڑا ظلم ہے کہ تیری زندگی میں کوئی ہو اور اس کے ساتھ تم ظلم کرو۔ یہ بھی سمجھ لو آپ، بہت سے مرد حضرات ہیں جو اپنے بیویوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، ظلم نہیں کرنا چاہیے، ظلم بہت بڑا پاپ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کو اللہ رب العالمین نے باقاعدہ یہ کہا ہے کہ میں نے ظلم کو تمہارے اوپر بھی حرام قرار دیا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ہم تم میں سب سے زیادہ متقی، سب سے زیادہ پرہیزگار، دیندار اللہ کی نظر میں کون ہے؟ جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ اب آدمی اپنے آپ میں سوچے میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈروں، اور آدمی شادی ہی نہ کرے، شادی نہ کرے، بس اللہ 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 بس یہی کرتا رہے اور شادی بیاہ کچھ نہیں کرے، کچھ نہیں کرے، کیوں؟ اللہ اللہ، بس مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس اللہ اللہ، صبح سے شام تک اللہ اللہ اللہ، بس اللہ۔ نہیں، یہ ڈرنا نہیں ہوا ہے،
ڈرنا یہ ہے کہ آپ کے ساتھ، آپ کسی کے ساتھ کوئی معاملات کر رہے ہیں، اس وقت آپ انصاف کریں، شادی بھی کریں آپ۔ 3 آدمی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جانچ کرنے کے نبی کے دربار میں پہنچے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، 3 لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور نبی کی زندگی کے بارے میں جاننے کی کوشش کی۔ نبی اکرم گھر میں نہیں ہے، نبی کی بیوی باہر نکلی اور نبی کی بیوی نے پردے کے اوڑ سے پوچھا، کیا بات ہے تم ہمارے گھر میں دستک کیوں دے رہی ہو؟ جواب دیا، ہمیں نبی کے بارے میں بتانا، نبی کے بارے میں پوچھنا ہے، نبی کی زندگی کیسے کٹتی ہے، نبی اکرم اپنی زندگی کیسے کاٹتے، ذرا ہمیں بتاؤ۔ آئی اماں عائشہ، ذرا ہمیں بھی تو بتاؤ۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں، میں نے ان کو بتایا، یہ نبی کی بیویوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی کی زندگی ایسے کٹتی ہے، رات کی تاریکی میں اللہ کے نبی تہجد پہ پڑھتے ہیں، اپنے بیویوں سے بھی ملتے ہیں، صبح کے وقت نماز پڑھنے کے بعد دنیا میں چلے جاتے ہیں، ضرورت پڑے تو کام کرنے کی تو کام بھی کرتے ہیں، تعلقات کے لوگوں کے پاس جا کر کے اپنے معاملات بھی حل کیا کرتے ہیں، دعوت و تبلیغ بھی کیا کرتے ہیں، ظہر میں نماز پڑھتے ہیں، عصر میں نماز پڑھتے ہیں، مغرب میں نماز پڑھتے ہیں، اور اپنا جو کام ہوتا وہ کام کر لیا کرتے ہیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا معمول ہے، یہ بتایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے۔ اچھا یہ معاملہ ہے، ہاں۔ تینوں نے آپس میں بات کیا، ہم کہاں اور نبی کہاں؟ نبی اکرم تو بخشے بخشائے ہوئے ہیں، انہیں عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ رحمت للعالمین ہے، وہ تو سید المرسلین ہے، وہ خاتم النبیین ہے، اس نبی کو عبادت کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ ہم عبادت کریں گے کیونکہ ہمیں اب عبادت کی زیادہ ضرورت ہے، ہم اللہ کے اتنے زیادہ چہیتے اور اتنے زیادہ محبوب نہیں ہیں، ہمارے اوپر تو جبرائیل بھی نہیں اترتے، ہمارے اوپر تو قرآن بھی نہیں اترا ہے، ہم کیوں نہ عبادت کریں؟ ایک چیخ کر کے کہتا ہے، سنو آج سے میں عزم مصمم کے ذات کہتا ہوں، آج سے میں وعدہ کرتا ہوں کہ رات میں کبھی بھی سنوں گا نہیں، کبھی بھی نہیں سنوں گا، پوری رات عبادت میں گزاروں گا، ہمیشہ نماز پڑھتا رہوں گا، قیام اللیل کرتا رہوں گا، رات میں سونے کی کوشش ہی نہیں کروں گا۔ دوسرا کہتا چلو ٹھیک ہے تم رات میں مت سونا، لیکن او میرے بھائی میرا کام یہ ہے کہ میں روزانہ روزہ رکھوں گا، کیونکہ یہ روزہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے، روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے، اس وجہ سے میں روزہ رکھوں گا، میں روزے کے بغیر کبھی بھی نہیں رہوں گا۔ تیسرا کہتا ہے چلو ٹھیک ہے تم رات کی عبادت کر لیتے ہو، یہ رات کی عبادت بھی اللہ کو پسند ہے، تم روزہ رکھ رہے ہو یہ بھی اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے، لیکن اب سنو اب میں یہ کروں گا، میں شادی نہیں کروں گا، شادی بیاہ نہیں کروں گا، کیونکہ شادی کے چکر میں بیوی کے چکر میں پڑ کر کے عبادت سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا، اس وجہ سے میں شادی بھی نہیں کروں گا۔ یہ تینوں یہ بات اپنے آپس میں بات کر لیے اور وہاں سے نکل پڑے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آئے ان کے بیویوں نے بتایا کہ 3 طریقے کے لوگ آئے تھے، آپ کی زندگی اور آپ کا معمول کے بارے میں پوچھا، آپ کے اٹھنے بیٹھنے کے بارے میں پوچھا، آپ کی عبادت کے تعلق سے پوچھا، ہم سے جتنا ہو سکا ہم نے بتا دیا، آپ کے پر تو کوئی کمنٹ نہیں کیا، لیکن انہوں نے آپس میں ایک بات کی، وہ بات یہ کی تھی کہ وہ ایک کہنے لگا کہ میں روزانہ روزہ رکھوں گا، دوسرا کہتا ہے کہ پوری رات عبادت کروں گا، اور تیسرا کہتا ہے کہ میں شادی نہیں کروں گا، لڑکیوں کے لفڑے میں نہیں پڑوں گا۔ تینوں نے آپس میں یہ بات کر لی ہے۔ آئی اللہ کے رسول 3 لوگ آئے تھے اور اس طریقے سے اس نے بات کی۔ اچھا ایسا کیا؟ کہا کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا اور ان لوگوں کو بھی آپ نے بلایا، پھر آپ نے خطبہ دیا اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو پوری رات بھر عبادت کرنے والا متقی نہیں ہو سکتا ہے، روزانہ روزہ رکھنے والا متقی نہیں ہو سکتا ہے، عورتوں سے دور رہے، شادی بیاہ نہ کرے، نکاح نہ کرے، وہ کیسے متقی بن سکتا
कहता है सुनो, जिसको मुत्तकी बनना है उसको मेरी पैरवी करना पड़ेगा, उसको मेरी इताअत करनी होगी, उसको मेरी फरमाबरदारी करनी होगी। आपने फरमाया मन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जिसने मेरी सुन्नत का इनकार किया वो मुझ में से नहीं है। अगर मुत्तकी बनना हो तो सुनो, सबसे ज्यादा तकवा वाला तुम में से मोहम्मद रसूलुल्लाह है, सबसे ज्यादा मुत्तकी तुम में से मोहम्मद रसूलुल्लाह है, सबसे ज्यादा डरने वाला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह है, सबसे ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला को याद करने वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह है। इन्नी अत्क़ाकुम लिल्लाह व अश्क़ाकुम लिल्लाह, तुम में सबसे ज्यादा डरने वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह है, तुम में सबसे ज्यादा खौफ खाने वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह है। आपने फरमाया ऐ मेरे सहाबियों सुनो, अगर तुम दीनदार बनना चाहते हो, अल्लाह की नजर में प्यारा बनना चाहते हो तो तुम्हें शादी भी करनी होगी, तुम्हें क़यामुल लैल के साथ साथ तुम्हें सोना भी पड़ेगा, तुम्हें रोजा रखने के साथ साथ तुम्हें रोजे भी तोड़ने पड़ेंगे। जब मेरी सुन्नत के मुताबिक चलोगे तब मुत्तकी बनोगे, अपने अकल के एतबार से चलोगे तो मुत्तकी नहीं बन सकती हो। ये किसने कहा? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अपने मन से सोचोगे ऐसा कर लेंगे मुत्तकी हो जाएंगे, मुत्तकी वैसे नहीं बन सकता है, अल्लाह के नबी की इताअत करनी होगी तब मुत्तकी